یا کس طرح ہوگا کہ بلوچستان پاکستان لگے؟ بلوچستان پاکستان ہی ہے. بلوچستان کی ریپریزنٹیشن آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ بیٹھی ہے. دیکھیں، آپ کو میں نے کہا کہ ایشوز دو اہم ایشوز ہوتے ہیں جب بھی لڑائی ہوتی ہے. یا تو ریسورسز پہ لڑائی ہوگی، زمین پہ لڑائی ہوگی، یا جب آپ کے رائٹس نہیں ملیں گے تو تب لڑائی ہوگی. دیکھیں، ہمارے وزیر اعلیٰ نے بھی ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہماری کچھ حکومتیں جو ہیں ان کی کمزوریاں ضرور ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل پاورز جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، آپ خود بھی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ میڈیا والے، کہ کتنی انٹرنیشنل پاورز ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور اسپیشلی بلوچستان میں کام کر رہی ہیں. اور انہی کے ہی اعلیٰ کار بنے ہوئے ہمارے کچھ معصوم لوگ، جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، انہیں راہ راست پر لے آئیں. تو کام تو ہم نے ویسے شروع کر دیا ہے، کیونکہ دیکھیں بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. بلوچستان کا گوادر پورٹ آپ لوگ سنتے ہیں، کتنی باتیں آپ اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اگر اٹس اے ٹرانزٹ روٹ، اٹ ول کنیکٹ یو فرام آل دا سینٹرل ایشین کنٹریز. تو اسی لیے مستحکم نہیں رہنے دیا جا رہا بلوچستان کو، تاکہ پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ نہ بن سکے. میں کہتی ہوں کہ اگر بلوچستان کے ریسورسز پہ کام کر لیا جائے تو پاکستان ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے. ہمیں یہ IMF کے پاس جانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اسی بات کی لڑائی ہے، کوششیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت بہترین فیوچر آپ دیکھیں گے. نواز طاہر صاحب، نواز طاہر صاحب، آپ بلوچستان کی بیٹی ہیں، پاکستان کی بیٹی ہیں، آپ کی یہ تحریک بہت گلیمرس ہے. تو یہ فرمائیں کہ وہ دن کب آئے گا، ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم آپ کے ساتھ یہ جھنڈا پکڑ کے آپ کے شہر کلات میں جائیں گے، کچھ میں جائیں گے، مکران میں جائیں گے، گوادر میں جائیں گے، پنجگور میں جائیں گے، جہاں سب سے زیادہ شورش ہے. اور ہم اس بات کے ایسی وٹنس رکھتے ہیں کہ جہاں چن چن کے پنجابیوں کو مارا گیا، ان کو بلوچوں نے نہیں مارا، ان کو دہشت گردوں نے مارا. تو بلوچستان کے لوگ ایسا کام پریکٹیکلی کیوں نہیں کرتے کہ دوسرے صوبوں کو لے کے جائیں، وہاں علاقوں میں ان کو دکھائیں کہ یہ بلوچ نہیں مار رہے آپ کو، وہاں پشتون آپ کو نہیں مار رہے، دہشت گرد نہیں مار رہے. ارد گرد اگر ہم صرف نعرے لگائیں گے تو کیا اس سے وہ تمام مقاصد حاصل ہو سکتے؟ اچھا، آپ کا پورا نام پلیز؟ نواز طاہر. نواز طاہر صاحب، بہت ہی عمدہ کویشچن کیا ہے آپ نے. آپ لوگوں کے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ کویشچنس کر کے نا مجھے موقع دے دیتے ہیں، جو میں نے دل کی باتیں ہوتی ہیں جو میں بھول جاتی ہوں، مجھے کرنے کا موقع مل جاتا ہے. دیکھیں، پاکستان کا جھنڈا، میں کلات سے بلانگ کرتی ہوں، میں نے یہ یہاں بھی اٹھایا ہوا ہے، اس کو میں پورے بلوچستان میں اٹھا کے جاتی ہوں. اب بات آ جاتی ہے، میں آپ سے ایک کویشچن کرتی ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک گھر کے اندر بند کر دوں، میں آپ کو پینے کا صاف پانی نہ دوں، میں آپ کے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دوں، میں آپ کو صحت کی سہولتیں بھی نہ دوں، میں آپ کو سڑکیں بھی نہ دوں، میں آپ کو بجلی اور گیس بھی نہ دوں، پھر بھی میں کہوں کہ آپ کہیں کہ فراز عظیم شاہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آپ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، کبھی بھی نہیں بولیں گے. دیکھیں، بہت سے مسائل ہیں بلوچستان کے، ہم خود بھی حکومت ہے نا، میرے وزیر اعلیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومتوں کی کمزوریاں رہی ہیں جن کو ہم اب ٹھیک کر رہے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو پریکٹیکل مثال دوں گی. ایمان پاکستان تحریک کا اعلان تو ہم نے کر دیا، اب صرف یہ پاکستانیت کا ریوائول نہیں ہے، اب ہم آپ کو پریکٹیکل کام کر کے دکھائیں گے جو ہم نے شروع کر دیا ہے. اب سریاب کے علاقے میں جس طرح میں نے آپ سے کہا، وہاں پر ناراضگی تھی، پاکستان کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے لوگ. آپ کے پنجگور میں جس گروپ کو میں نے ایمان پاکستان میلے میں پچھلے سال بلایا تھا، وہ پورا گروپ پاکستان کی بات نہیں کر رہا تھا. آج وہ میرے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بندوق کے زور پہ بلوچستان کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں. اور بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. آپ کا 80% بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. معاشی مسئلہ حل کر دیں، بھوکے پیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، بہت سے بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں جن کے حقوق انہیں نہیں مل رہے. اور میری لاسٹ اسپیچ آپ اٹھا کر دیکھیں اسمبلی کی، میں نے پورے آلموسٹ 1 سال انتظار کیا، سب کو کہا کہ آ جائیں، ہمیں حکومت سے بھی کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں 15 ملکوں میں کام کر رہی ہوں، میں بہت کچھ بلوچستان کے لیے لے کے آ سکتی ہوں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے معاملات جدھر بھی جا رہے ہیں، تو ہم خود میدان میں اتر گئے. اور آپ کو، بلکہ تمام یہ جو یہاں پر آپ کے پریس کلب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
ارشد صاحب, ہمارا بھی عید کے بعد ایمان پاکستان میلہ ہو رہا ہے وہاں پر, جو پچھلے سال بھی ہوا تھا بڑی کامیابی کے ساتھ, اس سال بھی ہو رہا ہے. میں آپ سب کو انوائٹ کروں گی, آپ آئیں انشاءاللہ, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اور ہر جگہ لگائیں گے. قمر بٹی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ بالکل پچھلے سال بھی آئی تھی 2-3 سال پہلے بلوچستان میں بادشاہ, اور یہ موسمیاتی تبدیلی جو تھی اس دفعہ CPA کا بھی بہت بڑی اہم ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ اب یہ جو CPA آپ کا ویکس میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کیا کچھ دنیا جو ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان میں کیس 12 دنیا کے پاس لے کے گیا ہے کہ یہ ساری موسمیاتی تبدیلی جو دنیا کے ڈیولپ کنٹریز ہیں, جس میں یہ کامن ویلتھ کے سارے ڈیولپ کنٹریز شامل ہیں, ان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہاں یہ ساری تو بہت ہم رہے ہیں. اچھا میں ریپیٹ کرتی ہوں تھوڑا سا. جی میں سمجھ گیا آپ کا کوشچن. اور دوسرا میں یہ آپ نے کہا کہ بلوچستان کا ایشو بندوق سے حل نہیں ہوتا, یہ سب اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں, اور ہم جو پہاڑوں پہ جانے والے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیچے آ جائیں, آپ کو معافی ہوگی ساری. لیکن جن لوگوں نے اس کو بندوق سے حل کرنے کی کوشش کی ہے, یہ سارا معاملہ بھٹی صاحب کے بعد زیادہ خراب ہے. کبھی ان کو بھی یہ رائے کروانے کی کوشش کرے گی کہ یہ جو آپ کچھ کرتے ہیں, اگر آپ پہاڑوں پہ جانے والوں سے معافی منگواتے ہیں تو آپ بھی خدا کے لیے کچھ قوم سے معافی مانگ لیں کہ یہ جو کام آپ ان کو مانگتے ہیں اس لیے لوگ تو نیچرلی پھر ریئیکشن تو دیتے ہیں. یہ دو اچھا نہیں, مجھے میں پہلے آپ کے دوسرے کوشچن کا جواب دیتی ہوں, پھر آپ کے پہلے کوشچن کی طرف ہم آتے ہیں. دیکھیں, آپ نے یہ کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو مان رہے ہیں, جو آپ نے کہا شاید کلیئر بھٹی صاحب کا واقعہ آپ نے کھول کے دیکھیں اسٹیٹ کی طرف سے بالکل ہوا تھا, اور میں بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ایک غلط ہی ڈیسیجن تھا, بالکل کہنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے. اور آپ کے سامنے عمران خان کا دور آپ کے سامنے تھا. عمران خان نے کیا کیا, بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ وہ جیتے, لیکن آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا, ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا. پاکستان کا مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب نے کوئی اچھے کام نہیں کیے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زرداری صاحب نے کوئی اچھے کام نہیں کیے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولانا فضل الرحمان نے کوئی اچھے کام نہیں کیے. اس طرح بہت سارے نام ہیں. جہاں کچھ کمزوریاں ہیں, غلط کام ہوئے ہیں, وہاں بہت ایسے اچھے کام بھی ہوئے ہیں جو ان کی حکومتوں نے ہی کیے ہیں. تو اس طرح نہیں چلے گا پاکستان میں. ہمیں کلیکٹیو سوچ کے ساتھ, انکلوسیو سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور ہمیں سب کو ساتھ. اب دیکھیں, ایمان پاکستان تحریک یہی تو مثال ہے. میں سب کو دعوت دے رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میڈیا پہلے کیا کر رہی تھی, اب میں کہہ رہی ہوں کنسٹرکٹیو جرنلزم کی طرف آ جائیں. آپ ہمارا فیس ہیں, آپ نے پاکستان کی عزت بنانی ہے, بہت پازیٹیو ہو رہا ہے, اس کو ہائی لائٹ کریں پوری دنیا میں. اسی طریقے سے میں سب کو دعوت دے رہی ہوں. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ نواز شریف کے گروپ نے ماضی میں کیا کیا تھا, عمران خان نے کیا کیا تھا. نو, ہم سب بھلا دیں گے, اور ماضی کو اکھاڑنے سے, گڑے مردوں کو اکھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. رنجشیں سامنے آئیں گی, ہم نے آگے دیکھنا ہے. اب ہم نے سب نے مل کر آگے کو چلنا ہے اور آگے مل کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آپ کا جو آپ نے کلائمیٹ چینج اور ویدر کنڈیشنز کے حوالے سے بات کی, اس پہ دیکھیں ابھی ہم ریکگنائز ہوئے ہیں. CPA جو ہے, کامن ویلتھ جو ہے, وہ ہماری یہ برٹش ہاؤس آف کامنز سے ہم ریکگنائز ہوئے ہیں ابھی. اور پہلا ہی ہمارا جو آیا ہے آفر, وہ یہی آئی ہے کہ جی ہم جو فنڈز ہیں وہ یوٹیلائز کریں گے فار دس انوائرمنٹل اینڈ ویدر چینجز کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے. اب میں ڈاکٹر کلیرہ کو دعوت دوں گی کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ سے کچھ بات کریں اس کوشچن پہ. آپ بتا climate change, what CPA is doing for the climate change, CPA, role of CPA for the climate change. about Pakistan and other Thank you very much. I hope I'm very audible. First of all, I would like to express our sincere gratitude for the warm welcome and reception that we have been accorded from the day that we arrived here in Lahore. Basically, our role as the CPA, it's an organization, as you have heard from my colleague here, which represents more than roughly 56 countries and more than 180 legislatures. Our commitment is in promoting parliamentary democracy and diplomacy, commitment to rule of law, good governance, peace, security, and friendship generally, as you have seen. However,
we are just moving to rebranding CPA by moving to a new organization that is responding to the changing times, such as the challenges of climate change, pandemics, food insecurity, etc., etc. And as most of you realize, those who attended the conference, which has brought us here to support our colleagues in Asia, in particular Southeast Asia, and also Asia, in the conference that they had for themselves, you will notice that there was a discussion and a workshop on climate change. This has been a recurrent theme in the past conferences that we have had, both internationally and also in the regions. This is precisely a realization that we need to tackle the problem of climate change in a collaborative manner. And so we are happy that even at this conference, the parliaments that met here, the speakers, colleagues like Honorable Farah here, and members of staff, one of the things that they were discussing was climate change. This problem of climate change affects the entire world. So it is basically in our interest, all of us, to be concerned about it, to work together, to find solutions that will obviously mitigate its effects for the good of humanity. So as a Commonwealth Parliamentary Association, definitely we have not been left behind, and we are moving squarely with this thing. And obviously we call upon you journalists, as you are doing now, highlighting some of the effects of climate change, calling upon various organizations, governments, etc., to take action or steps around climate change. And this is what we are doing also as CPA. And we are very happy that this conference, which was held here in Lahore, Pakistan, also discussed and dealt with this subject matter. Some of the resolutions are contained in the Lahore Charter, which was circulated to the audience, and I'm sure that you, our colleagues from the media, also got sight of that declaration. I think that's what I can say now to answer that question. Thank you. Thank you. Very good. ख्वाजा साहब आपके लिए, इसके बाद हसन आप करिए। शाह साहब, मेरा आपसे सवाल है, मेरा नसीब मेरा नाम है, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें बलूचिस्तान के हालात का पता नॉर्मली अखबार से चलता है, या बलोच जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ गुफ्तगू करके चलता है, पता बलूचिस्तान के करंट सूरत का। आप ईमान पाकिस्तान नाम के मूवमेंट को आप लॉन्च आपने किया है, और आप बलूचिस्तान से ये देखिए पूरे मुल्क में अमन की फिजा की बात आप कर रही है। इस वक्त जो बलूचिस्तान का मेन इशू है कि आप इंटरनल सेटअप में भी थी, ठीक है, और इस वक्त भी आप मौजूदा सेटअप के अंदर। बलूचिस्तान का इशू ये है कि बलूचिस्तान जो हमें बलूचिस्तान के लोग मिलकर बताते हैं, बलूचिस्तान की तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज, आप नेशनलिस्ट थे या मरकज की सियासत करने वाले थे, सबको बलूचिस्तान के सियासी दायरे से निकाल कर बाहर किया गया, और एक ऐसी सियासी जमात जो कि 7 साल पहले पैदा हुई बाप के नाम से, उसके हाथ में तमाम इक़्तिदार दे दिया गया बाप के हाथ में, जो कहा जाता है सरदार मुफ्ती और उनसे पहले भी बाप के लोग मौजूद थे बलूचिस्तान के पावर ऑफ कॉरिडोर में। अब जो नेशनलिस्ट है, आखिरी नेशनलिस्ट जिसे होप की जाती थी वो मैगल साहब थे, कि मैगल साहब को लेकर आए, मैगल साहब ने फिर आगे माफी मांगी और उन्होंने रिजाइन का ऐलान किया। ऐसी सूरत हाल में जब नेशनलिस्ट पार्टीज अंदर मौजूद ही नहीं है, मेन स्ट्रीम पार्टीज बाहर निकल गई हैं, तो ईमान पाकिस्तान पर कौन ईमान लाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं वो दूसरे सूबों से बिल्कुल चेंज हैं। आपकी वहाँ पर शख्सियात की पॉलिटिक्स है, आपके अपने अपने जो इलाके हैं वहाँ पर जो पर्सनालिटीज़ हैं उनका अपना वोट बैंक है। अब बाप पार्टी भी है, तो अगर बाप पार्टी में आप ले लें, कदूस बिजंजो साहब थे, जाम कमाल साहब थे, सादिक संजरानी साहब अभी भी हैं उसमें मौजूद, तो ये सब अपने अपने इलाकों के सरबराह हैं और इनका अपना वोट बैंक है।
अब बाप पार्टी के ही सारे लोग हैं जो कुछ PMLN में चले गए, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए, और आपने बात की नेशनलिस्ट ग्रुप्स की, वो पार्टीज, डॉक्टर मालिक नेशनल पार्टी बैठे हुए हैं, आपकी असेंबली में मौजूद हैं वो लोग, और यहाँ पर आपने मैंगल साहब की बात की, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर ज़रूर करूँगी, हम जानते तो सब कुछ है ना, आप मीडिया है, हम पॉलिटिक्स में हैं। अब देखिए हमारी जो पाक आर्मी है, मैं हमेशा कहती हूँ पाक आर्मी जिंदाबाद, वो हमारी रेड लाइन है, वो हमारी लाइफ लाइन है। आर्मी को अगर चंद सेकंड्स के लिए भी आप पाकिस्तान से अलहदा कर दें तो पाकिस्तान आपको कहीं नज़र नहीं आता। लिबिया की, सीरिया की, इन सारे मुल्कों की मिसालें आपके सामने हैं। तो हमें इज्जत करनी चाहिए अपने पाक फौज की, जो कुर्बानियाँ उनकी हैं और जिस तरीके से हमारे जवान रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, तो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो डट के कहती हूँ कि मैं उनके शाना बशाना खड़ी हूँ, बल्कि मैं तो उनके कई लोगों को ये कहती हूँ कि मैं आपके सामने खड़े होकर अपने सीने पे गोली खा सकती हूँ। मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ अपने पाकिस्तान से और अपने पाकिस्तान के अदारों से। देखिए यहाँ एक बात मैं आपसे कहूँगी, जिस पार्टी को फेवर दे के लाया जाता है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, जिसको फेवर नहीं किया जाता वो सबके मुखालिफ हो जाती है। ऐसा क्यों? ये रिवाज तो हम देख रहे हैं ना। देखिए मैं भी बहुत अरसे से पॉलिटिक्स में हूँ, मैं देख रही हूँ, बलूचिस्तान में भी मैं देख रही हूँ कि जिस पार्टी को फेवर करके लाया जा रहा है, जो पार्टी आ रही है, तो उसकी अपनी, वो खुद भी तो देखे, उसके अंदर भी इतनी, मैं कहती हूँ कि स्ट्रेंथ या कोई पावर होनी चाहिए कि अपने कदमों पे तो खड़ी हो जाए ना। फिर इधर उधर देख क्यों रहे हैं आप लोग? पॉलिटिशियंस में भी तो खुद इतनी कोई हो ना पावर के अपने कदमों पे खड़े हो जाए। तो जिनको फेवर करके लाया जाता है वो जी पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिनको नहीं चांस दिया जाता तो वो जी खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। ये रिवाज रहा है हमारे पाकिस्तान का और हमारे बलूचिस्तान का भी। और फिर डायमेंशंस बलूचिस्तान की चेंज तो हैं, आपको पता है, फिर वहाँ पर सारी वो पर्सनैलिटीज़ अपने अपने इलाकों की हैं, तो उन्हीं की सियासत है। और इसके अलावा भी कुछ पूछा था आपने, यही था? क्लियर हो गया? कुछ क्लियर हुआ? और हाँ, आपने कहा ईमान पाकिस्तान तहरीक पे ईमान कौन लाएगा? बच्चा बच्चा ला रहा है, आए तो सही। पंजगूर का सुनते हैं आप, तुर्बत का आप सुनते हैं, अवरान का आप सुनते हैं कि लड़ाई वाले इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे, पाकिस्तान का झंडा नहीं उठा रहा। सरियाब में 1 जनवरी को मैंने फुटसॉल का मैच करवाया था। आप सोच सकते हैं कि बलोच लड़कियां फुटबॉल इतना अच्छा खेलती हैं, टाइक्वांडो की मास्टर्स हैं, इतना टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। अभी जो आपने कहा कि हमें सपोर्ट किया जाए, क्यों आप कहते हैं हमें सपोर्ट किया जाए? हम पाकिस्तानी ये कहेंगे कि हम दूसरे लोगों को, दूसरी दुनिया को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इतना टैलेंट है हमारे अंदर। मैं आपको बलूचिस्तान में इंशाल्लाह इसके सभी इनिशिएटिव्स लेके दिखाऊंगी और ईमान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर लेके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। एहसन जिया साहब, आखिरी क्वेश्चन। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन पहली बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो एहसास महरूमी एक आम बलूची के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आम बलूची जो आपको नजर आता है उसके पास 2-3-4 लाख रुपए की AK-41 तो गन उसके करते पर होती है, लेकिन उसके फॉर्म में जुटती नहीं है और शायद साथ छत पे नहीं थी, शायद उसके पास खाने को के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास गन मौजूद होता है। तो ऐसा कि वो क्या कि जो एसोसिएशन है या तंजीम है इसके लिए काम करेंगे, इन कॉजेज को ढूंढा जाता है। इसी बात हमने ये देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो शोरश बनी है वहाँ एक प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा दुनिया भर में देख रहे हैं कि कुछ कुव्वतें फैला रही है पाकिस्तान के कुछ सूबे के हवाले से। आपकी तंजीम उसको थवार्ट करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रही है, वो भी बता दें। तीसरी बात कि आपने कहा कि हम अपने बाजू फैला रहे हैं और सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिटिकल जमातें नहीं है। मेरा ख्याल है उसके अंदर बड़ा वाज़ह तौर पर बयान आपके नेशनल लेवल पर आ चुके हैं। तो वो जो कुव्वतें जो पाकिस्तान को सीरिया, लिबिया या शाम बनाने की जा रही है, जैसे आपने जिक्र किया, वो पॉलिटिकली उनको सपोर्ट करती है अफगानिस्तान के, तो क्या आप उन कुव्वतों के साथ एंगेज करेंगे? अच्छा, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अ वंडरफुल क्वेश्चन। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जब आपने लास्ट में जो बात आपने की ना कि ये जो कुव्वतें हैं और जो प्रोपेगेंडा चलता है और ये सारी चीज़ें और ये कुव्वतें जो हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, आपको पता है ये जो हमारे धरने होते हैं जो सरियाब से या पंजगूर से या अवरान से, बहुत बड़ी रैली भी पिछले दिनों इस्लामाबाद भी आई थी आप लोगों के सामने। इनमें इनकी रैलीज़ में और इनके धरनों में कौन लोग होते हैं? वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स भी होते हैं जिनको सपोर्ट करके लाया नहीं जाता हुकूमत में। बड़ी तल्ख बात मैं कह रही हूँ, लेकिन ये सच है।
آپ نے بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی. اب دیکھیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, چاہے وہ عمران خان ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی, وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی کامیابی کی, پاکستان کے استحکام کی, پاکستان کے ڈیولپمنٹ کی. یہی بات ہے نا. یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتا. یہ کوشچن میں ان کے لیے یہاں پر چھوڑ کے جاتی ہوں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی, پاکستان کی سالمیت کی, پاکستان کے استحکام کی, تو پھر آپس میں لڑائی کس بات کی ہے؟ پھر تو مل جائے نا. کچھ ایسے ہمارے ایشوز دیکھیں, جمہوریت ہے, آپس میں آپ کے اختلافات ہوں, اختلافات ذاتی نہ ہوں, اختلافات ہوں پاکستان پر, پاکستان کے استحکام پر, پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ, پاکستان کی عزت پر, پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت پر پوری دنیا میں. اب آپ مجھے بتائیں, یہ جو ہمارے ویزاز بین ہو رہے ہیں, میں کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں دیکھ رہی کہ ڈٹ کے کھڑا ہو کے یہ بات کرے کہ ہمارے ویزاز کیوں بین ہو رہے ہیں. پاکستان میں تو ہم جیسے لوگ بھی ہیں, کتنے ٹیلنٹڈ اور کتنے عزت دار لوگ پاکستان میں رہتے ہیں. تو یہ اس جذبے کی اور اس غیرت کی بھی میں سمجھتی ہوں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے وہ ضرورت ہے. آپ نے کہا احساس محرومی, بلوچستان از دا فیوچر آف پاکستان. بلوچستان تو مالا مال صوبہ ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. کچھ کمزوریاں ہیں کچھ گورنمنٹس کی جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ایمان پاکستان تحریک نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. الحمدللہ میں خود اسمبلی میں بیٹھی ہوں, دا گورنمنٹ, اور الحمدللہ میری اتنی لمبی جد و جہد ہے. آئی ایم بیسڈ ان مور دین 15 کنٹریز. تو ہم انشاءاللہ آپ کو چینج لا کے دکھائیں گے. اس کے علاوہ کوئی کوشچن تھا آپ کا؟ گل والی, اچھا, بڑی بالکل. آپ دیکھیں, ایک تو میں انشاءاللہ ارشد صاحب, ہم آپ کے جو یہ پریس کلب کے ممبرز ہیں, ان کو ٹائم ٹو ٹائم ایوری 3 months کے گیپ کے ساتھ ہم ان کو انوائٹ کریں گے, تاکہ ہم آپ کو وہاں پر بریفنگ دیں. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہاں پر بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے. اتنا ٹیلنٹ ہے بلوچستان میں کہ آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے کسی حصے میں ہو. تو گنز, اس بات کو میرے نیگیٹو نہ لے کے جائیں. یہ جو گنز ہیں یا یہ جو اسلحہ ہیں, یہ ہمارا ویسے بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ویسے پسند کیا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں میں. لیکن جہاں بات آتی ہے, وہ جو پولیٹیکلی گیمز چل رہی ہے نا, اس کی جو بات آ رہی ہے وہ ایک الگ حساب ہے. لیکن ہماری حکومت بھی اور چیف منسٹر جیسے آئے, انہوں نے کہا میرٹ ہوگا, نوکریاں نہیں ملیں گی, اور میں میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو دیکھیں اس قسم کے کام بھی. اور مائنورٹیز کے لیے اسکالرشپ, ٹرانسجینڈرز کے لیے اسکالرشپس, آپ کے ووکیشنل ٹریننگز دی جا رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں یوتھ کو, اور انہیں باہر بھیجا جا رہا ہے. تو یہ انیشیٹو بھی بلوچستان میں ہی لیے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ کو ہم بلائیں گے انشاءاللہ, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد. شکریہ.